الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. جو لوگ اپنے رب کے احکام کی پابندی کرتے رہے، ان کو گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا گیا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ گئے، اس کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور جنت کے داروغوں نے ان سے کہا، تمہیں سلام ہو، تم بڑے پاک بن کر زندگی بسر کرتے رہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ گزشتہ سے پیوستہ ماہ کے اندر ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جنت کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے جنت کو ایک ایسا مقام بنایا ہے کہ انسان صرف جنت کے ناموں پر ہی غور کر لے تو انسان کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ دار السلام، سلامتی کا گھر، جنات النعیم، نعمت بھرے آرام کا گھر، دار المقامہ، ہمیشہ رہنے کا گھر، عزت کا گھر۔ جنت کو اللہ رب العزت نے عرش کے قریب قریب اور 7ویں آسمان سے اوپر جہاں اللہ نے چاہا ہے رکھا ہوا ہے۔ اس کی حقیقت ہم پوری طرح سے پہچان نہیں سکتے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جتنی عزت والی ہوتی ہے اسے اتنا ہی اونچا رکھا جاتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے اونچی ہستی اللہ رب العالمین کی ہے، اور آپ سب سے بلند ہیں، اور سجدے میں ہم یہی کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے، اپنی شان کے مطابق، جلال و جبروت کے مطابق
اللہ رب العزت کی ہستی کے بعد جو چیز ہے وہ عرش ہے، اور عرش کے نیچے جو چیز ہے وہاں سے جنت کا آغاز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جو جنت سب سے اونچی ہے، 7ویں آسمان کے بعد جنت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو سب سے اونچی جنت ہے اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، وَسَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ۔ جنت کے اللہ رب العزت نے 8 دروازے بنائے ہوئے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بڑی مشکل سے ہم ان دروازوں کا تذکرہ ہی کر پائیں گے، اور دروازوں کے ارد گرد گھومیں گے انشاءاللہ تعالی، اس ارادے سے کہ اللہ ہمیں اس میں داخل بھی فرما دے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے واضح ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فی الجنت 8 ابواب، جنت کے اللہ رب العزت نے 8 دروازے بنائے ہوئے ہیں، اور جنت کے دروازے اس طرح سے نہیں ہیں جیسے ہمارے ہاں عموماً کو بلڈنگ ہوتی ہے تو یہ ایک دروازہ ہے، ایک ساتھ میں دروازہ ہے، ایک اس طرف دروازہ ہے۔ نہیں، جنت کے دروازے اوپر کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ جنت کو اللہ رب العزت نے یوں اوپر کی طرف بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے جنت کا جہاں بھی تذکرہ ہے اس کو جنت کے درجات کہا جاتا ہے۔ درجات بنیادی طور پہ سیڑھیوں کو بھی کہتے ہیں۔ اوپر کی طرف جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے جیسے اوپر جاتے جاتے ہیں وہ درجات ہوتے ہیں، اور جیسے کوئی چیز نیچے گرتی جاتی ہے اس کو درکات کہا جاتا ہے، کاف کے ساتھ۔ تو درجات اوپر کی طرف جانے کو کہتے ہیں، درکات نیچے کی طرف جانے کو کہتے ہیں۔ جنت کے درجات ہیں اور جہنم کے درکات ہیں، وہ نیچے کی طرف اس کی تہیں ہیں، جہاں اللہ نے چاہا ہے اس کو رکھا ہوا ہے، اور جنت کے درجات ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی بعض آثار صحابہ کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ جو جنت کے درجات ہیں یہ اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور جتنا غور کیا جائے یوں محسوس ہوتا ہے کہ نیچے ایک جنت، اس سے اوپر اس سے بڑی جنت، اس سے اوپر اس سے بڑی جنت، اس سے اوپر اس سے بڑی جنت، اور غور کرنے سے یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ دروازے بھی اس کے ایسے ہی ہیں۔ جیسے جیسے اوپر جاتے جاتے ہیں جنت بڑی ہوتی جاتی ہے، اور اسی طرح جیسے جیسے اوپر جاتے جاتے ہیں جنت کے دروازے بھی بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا ہے ایک دروازہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، ما بین مصراعین من مصاریع الجنہ کما بین مکہ و بصرہ، وفی لفظ کما بین مکہ و حجر، وفی لفظ آخر کما بین حجر و مکہ۔ آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے ایک دروازے کے دونوں جو پٹ ہے یا دونوں جو اس کی ایک چوکھٹ ہے اس کے بیچ کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا مکہ سے حجر شہر کا فاصلہ ہے، یا مکہ سے شام کے ایک شہر بصرہ کا فاصلہ ہے، اور مکہ اور حجر کے درمیان، مکہ اور بصرہ کے درمیان، حجر موجودہ یمن کے اندر ہے اور بصرہ موجودہ سیریا اور شام کے اندر ہے۔ اگر آپ میپ کے اوپر دیکھیں آج کے دور میں وہ فاصلہ کتنا ہے تو مکہ سے حجر تک اور مکہ سے بصرہ تک 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جنت کا جو ایک دروازہ ہے اس کی چوکھٹ کو اللہ رب العزت نے، اس حدیث میں چوکھٹ کے الفاظ ہیں کہ اس کی دائیں اور بائیں دو طرفہ جو چوکھٹ ہے جو اس کے درمیان فاصلہ ہے، ممکن ہے دروازہ اس سے بھی بڑا ہو، اس کی جو چوکھٹ والا حصہ ہے اس کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مکہ سے بصرہ یا مکہ سے حجر تک ہے، تقریباً آپ کہہ لیجئے 1500 کلومیٹر لمبا چوڑا ایک دروازہ اللہ رب العزت نے جنت کا بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ یہاں کے حساب سے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اندازے کے مطابق کہ پشاور سے لے کے کراچی تک
جنت کے ایک دروازے کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ایک دن وہ آئے گا کہ وہ دروازہ بھرا ہوا ہوگا۔ یہ ایک دروازہ ہے، اوپر والی جنت کا اور بڑا دروازہ ہے، اوپر والی جنت کا اور بڑا دروازہ ہے، اس سے اوپر والی جنت کا اور بڑا دروازہ ہے، حتیٰ کہ ایک دروازہ ایسا بھی ہے جس کے بارے میں آثار صحابہ سے پتہ چلتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب صحابی کوئی بات کہتا ہے جنت یا جہنم کے بارے میں تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے، اس نے اللہ کے پیغمبر سے سنی ہوتی ہے۔ اور امام احمد نے مسند احمد کے اندر ایک روایت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کا فاصلہ اتنا ہے کہ 40 سال تک انسان چلتا رہے گا تو اتنا فاصلہ جنت کے ایک دروازے کا ہے۔ قدیم دور میں فاصلے کو اس طرح شو کیا جاتا تھا، بعض دفعہ شہر کا نام لے کے، بعض دفعہ دورانیے کا نام لے کے۔ مکہ سے جو آپ نے بصرہ کا نام لیا ہے وہاں تک کا فاصلہ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ 1 مہینے میں طے ہوتا ہے، یعنی 1500 کلومیٹر کا فاصلہ اس دور کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دور کے مطابق 1 مہینے میں طے ہوتا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کیے ایک دروازہ جو 1500 کلومیٹر چوڑا ہے، جس کا فاصلہ مکہ سے حجر تک ہے، وہ 1 مہینے کے اندر طے ہوتا ہے، تو دوسرا دروازہ جو 40 سال کے اندر جس کا فاصلہ طے ہوتا ہے، اگر اندازہ لگایا جائے تو یہ اس دروازے سے تقریباً 500 گنا بڑا بنتا ہے، 480 ٹائمز بڑا بنتا ہے ایگزیکٹ۔ اتنا جنت کے دروازوں کے آپس میں فرق اور تفاوت پایا جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غور کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو جنت کی بڑی انٹریز ہیں یا مین اس کے گیٹ ہیں اور بڑے دروازے ہیں جو 8 ہیں، اور اس کے بعد پھر اس مین انٹری کے بعد پھر آگے جو جنت ہے، جو آگے اس کے درجات ہیں، جو ان کے دروازے ہیں، جو ہر محل کے دروازے ہیں، جو ہر جنتی کی اپنی جنت کے دروازے ہیں، ان کا ہم شمار اور احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے ہر عمل کے بدلے میں اللہ نے جنتی کے لیے علیحدہ ہی دروازہ بنایا ہوگا۔ تو جنت کے یہ 8 دروازے اوپر کی طرف اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ہیں، اور ان تک پہنچنے کا جو انداز ہے انسان صرف اسی کے اندر غور کر لے تو انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ آج کے بہت سارے لوگ اپنے اپنے قائدین سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے جنت کے اندر جانا ہے ان کی قیادت دونوں جہانوں کے سردار امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے کرنی ہے۔ آپ نے ان کو جنت میں لے کے جانا ہے، اور جنت کے دروازے پہ جا کے جب باقی لوگ بھی کھڑے ہوں گے تو اس سوچ میں ہوں گے کہ اب جنت کا دروازہ کیسے کھولا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک میں دوں گا۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرماتے ہیں انا آتی باب الجنہ، جنت کے دروازے سے میں سب سے پہلے اس پہ پہنچوں گا۔ فاستفتح، میں کہوں گا کھول دیا جائے۔ فیقول الخازن بالباب، تو جنت کے دروازے پہ جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ پوچھے گا کون ہے دروازے پہ، تو میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتہ فوراً کھولتے ہوئے کہے گا جب سے جنت بنی ہے مجھے یہی حکم ملا تھا کہ آپ آئیں گے تو میں نے اس دروازے کو کھولنا ہے۔ پہلی دفعہ اسے کھلوایا جائے گا اور اس کے بعد وہ آٹو ہے۔ قرآن مجید سے واضح طور پہ یہ معلوم ہوتا ہے
پہلی دفعہ کیوں کھلوایا جائے گا اور اس کے بعد ہمیشہ کیوں اوپن رہیں گے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس کی توجیہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ دروازہ بند ہوگا تو اس کی بنیادی ترین وجہ یہ ہوگی، حضرت آدم سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک ہر شخص کو اللہ بتانا چاہیں گے کہ میرے آخری پیغمبر کا شان کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے۔ جب تک وہ نہیں آئیں گے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ ایک طرف ان کی شان اور ان کی عظمت کا اظہار مقصود ہوگا، تو دوسری طرف ایک اور لحاظ سے یہ ان اہل ایمان کا ایک اعزاز ہوگا کہ جو پہلے پہلے جنت میں جا رہے ہوں گے وہ اللہ کے پیغمبر کی قیادت میں اور آپ کے ساتھ مل کے جا رہے ہوں گے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ نقشہ بھی کھینچا کہ میں جب جنت میں داخل ہو رہا ہوں گا تو ایک عورت مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی، تو میں پوچھوں گا یہ کون عورت ہے جو مجھ سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کے اندر ہے؟ تو مجھے بتایا جائے گا کہ وہ عورت ہے۔ وہ عورت کہے گی قعدت عطا ایتام لی فی ہجری، اے اللہ کے نبی میں وہ عورت ہوں کہ بچپن میں میرے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے اور ان کے باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ گیا تھا اور میں بیوہ ہو گئی تھی، اور میں نے بیوگی کے داغ اور دکھ پوری زندگی سہے اور ان بچوں کو میں نے پالا ہے۔ اللہ اس بیوہ عورت کو اپنے بچوں کو پالنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ شفقت کی وجہ سے، ان کے ساتھ پیار اور محبت کی وجہ سے، اور ان بچوں نے جو یتیمی کے داغ سہے اور اس نے باپ کی شفقت بھی دی، ماں کا پیار بھی دیا، اس عورت کو اللہ یہ مقام دیں گے کو امام کائنات سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ قرآن مجید کی اس آیت پہ ذرا غور کیجئے، جنت میں پہنچنے کا انداز کیسا ہوگا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جو اپنے رب کے تقوی اختیار کر کے زندگی بسر کرتے رہے، ان کو جنت کی طرف گروہوں کے اندر، گروپس کے اندر لے جایا گیا۔ یہ گروپس کیسے ہوں گے؟ یہ گروپ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں، یہ نماز والے آ گئے، یہ جہاد والے آ گئے، یہ صدقات والے آ گئے، یہ خیر کے اس کام کرنے والے آ گئے، یہ اس نیکی کے اندر سبقت کرنے والے آ گئے، یہ علم والے آ گئے، یہ قرآن والے آ گئے، یہ سخاوتوں والے آ گئے، یہ یتیموں کی کفالت کرنے والے آ گئے۔ جیسے جیسے دنیا کے اندر کسی نیکی کے شعبے کے اندر وہ اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے جانے کے اندر ایک اپنا لطف ہوتا ہے، ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، اس قسم کو بھی اللہ اکٹھا کر دے گا۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک گروپ کا یہ انداز بھی ہوگا کہ ان قسموں کے اندر پھر اللہ تعالیٰ ایسی قسم بھی بنائے گا کہ ایک فیملی کا سربراہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ جنت میں جا رہا ہو۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی نسلیں، بیٹے، پوتے، بیٹیاں، نواسیاں اکٹھے ہی۔ اور ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلا گروہ جنت کے اندر جائے گا ان کے جانے کا انداز اور بھی نرالا ہوگا۔ پھر گروپوں کے اندر آپس میں محبت کا انداز، آپس میں ملنے کا انداز، ان کے چہروں کا انداز، ان کے چہروں کے اوپر رونق کی کیفیت۔ امام کائنات ارشاد فرماتے ہیں اول زمرۃ من امتی يدخلون الجنہ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر آخذ بعضهم ید بعض، میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو جنت کے اندر جائے گا ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ وہ 70,000 لوگ ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہوگا۔ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، دوستی کے ساتھ
اللہ کی خاطر جو تعلق تھا، اس تعلق کی وجہ سے، اس پیار کی وجہ سے، اس الفت کی وجہ سے جنت کے دروازوں کے بارے میں ایک اور چیز قرآن و سنت میں غور کرنے سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جنت کے دروازے کے اوپر امام کائنات علیہ السلام کا ممبر بھی ہوگا، وہی ممبر جو مسجد نبوی والا ہے۔ خود آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمِنبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِّن تُرَعِ الْجَنَّةِ، میرے اس ممبر کو، یہ ممبر حوض پر بھی ہوگا، یہ ممبر جنت کے دروازے پر بھی ہوگا۔ اللہ جانتا ہے وہ عالم بالا کے مسائل ہیں، کیسے حوض پہ ہونا ہے، کیسے پھر اللہ نے اس کو جنت کے دروازے پہ پہنچانا ہے۔ اتنا ضرور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کائنات علیہ السلام کا ممبر جنت کے دروازے پہ ہوگا، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ جائزہ لے رہے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کون کون کیسے کیسے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ کو تو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھی معراج کی رات جنت کی سیر کروائی ہے، اور آپ نے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جائزہ لیا ہے کہ اندر زیادہ لوگ کون جا رہے ہیں، اور جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جائزہ لیا ہے کہ جہنم کے اندر کون جا رہے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جب جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا فَإِذَا عَامَّةُ مَن يَدْخُلُهَا الْمَسَاكِينَ، میں نے دیکھا کہ اکثر غریب لوگ پہلے جا رہے ہیں۔ ان کا حساب آسان ہوگا نا، وہ تو بیچارے زندگی میں فاقوں میں رہے، مشکلوں میں رہے، تکلیفوں میں رہے، مشقتوں میں رہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اکثر وہ لوگ جا رہے ہیں، اور میں نے جہنم کے اندر دیکھا کہ عورتیں کثرت کے ساتھ جا رہی ہیں۔ وہ ظاہر ہے جو نافرمان ہیں، بغاوت کرنے والی ہیں، عزت کو بیچنے والی ہیں، اور اپنے خاندان کو برائی کی راہوں پہ لگانے والی ہیں۔ ایک اور چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے جنت کے دروازوں کے بارے میں کہ جنت کے دروازوں کو اللہ رب العزت نے اس انداز کے ساتھ بنایا ہوا ہے کہ جنت کے دروازوں اور انٹری کے اوپر بھی اللہ نے خاص چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور ان خاص چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جنت کے دروازے پہ ایک درخت ہے بہت بڑا، اور اس درخت کے نیچے ایک چشمہ بہہ رہا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر طبری کے اندر بیان کرتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ جب صحابی کوئی بات کہہ دے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، تو اپنی مرضی سے گپ شپ نہیں ہوتی ہے، اور جنت کے بارے میں ہم اپنی مرضی سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، یا اللہ کے رسول کے صحابہ نے بتایا ہے۔ انہوں نے بے شک اللہ کے رسول کا نام بعض دفعہ نہیں لیا ہے، لیکن ان کی ایمانداری، ان کی صداقت، اور ان کی وفا شعاری، اور ان کے اوپر اعتماد کی کیفیت امت کی یہ ہے کہ امت کے محدثین نے یہ اصول لکھ دیا ہے جنت اور جہنم کے بارے میں صحابی جو بھی بات کہے گا اس میں 100% احتمال یہی ہوگا کہ اس نے اپنی مرضی سے نہیں کہی، اللہ کے نبی سے سن کے کہی ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر طبری کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جنتی جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں ان کے اندر جیسے اللہ نے ایک سسٹم ہی ایسا رکھ دیا ہے، یا فرشتے نے ان کو اشارہ کر دیا ہے، وہ درخت کے پاس پہنچیں گے۔ جیسے ہی درخت کے پاس پہنچیں گے تو جنت کا ایک چشمہ ہوگا، اس چشمے سے پانی پئیں گے۔ جیسے ہی جنت کے دروازے پہ ایک چشمہ ہوگا، اس چشمے سے پانی پئیں گے۔ جیسے ہی اس چشمے سے پانی پئیں گے، اللہ رب العزت ان کے چہروں کے اندر رونق ہی رونق پیدا کر دے۔ وہ تھکاوٹیں میدان محشر کی، وہ تھکاوٹیں دنیا کی، وہ ساری کی ساری مختلف قسم کے مرحلے اور تکلیفیں یوں جیسے ان کو بھول گئیں، اور ان کے چہروں کے اوپر ایک تازگی اور ایک رونق آ جائے گی۔ ایک اور چشمہ ہے جنت کے دروازے پہ، پھر اس چشمے سے جنتی وضو کریں گے۔ جیسے ہی وضو کریں گے ان کی رونقوں اور ان کے چہرے کے نور کے اندر اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ایسا اضافہ ہوگا کہ پھر ان کے چہرے کی رونق کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے دروازوں پہ اللہ رب العزت نے ایک اور انتظام بھی کیا ہوا ہے کہ جنت کے دروازوں سے آوازیں آتی ہیں، اور
پہلی دفعہ کھلوانے کے بعد وہ ہر وقت پوری طرح کھلے رہتے ہیں۔ شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر القرآن میں بڑا ایک علمی نکتہ لکھا، فتح ہوتا ہے کھولنا، اور فتح ڈبل کر کے تا کو ڈبل کر دیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پوری طرح کھولنا، زیادہ اہتمام کے ساتھ کھولنا۔ اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے مفتحۃ لہم الابواب والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ان کے لیے جنت کے دروازے پوری طرح کھلے ہوں گے اور ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کے جنتیوں کو سلام پیش کر رہے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ تو جنت کے دروازے کی ابتدائی تفصیلات ہیں۔ 8 جو دروازے ہیں ان میں سے ہر دروازے کا نام کیا ہے اور ہر دروازے کی تفصیلی کیفیت احادیث کے اندر کیا بیان ہوئی ہے، اور اس ہر دروازے میں سے کس نے جانا ہے، یاد رکھیے قرآن مجید سے جنت کے دروازوں کا پتہ چلتا ہے، کتنے ہیں یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، ان کے نام کیا ہے یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ جو جہنم کے 7 دروازے ہیں ان کے بھی علیحدہ پورشن ہیں مجرمین کے لحاظ سے، اور جو جنت کے دروازے ہیں ان کے 8 دروازوں کے جو نام احادیث میں آئے ہیں ان میں سے جنت کے ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، یعنی نماز والا دروازہ ہے۔ ظاہر ہے اس نام کا مطلب یہ ہے کہ اس دروازے سے وہی لوگ جائیں گے جو نماز پڑھنے والے، فرض نماز جو نہیں پڑھتا اس نے تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے، لیکن یہ اس صلاۃ کا مطلب یہ ہے جن کو نفلی نمازوں کا بہت شوق تھا، تہجد کا شوق تھا، اشراق کا شوق تھا، ضحیٰ کا شوق تھا، چاشت کا شوق تھا، جب موقع ملتا تھا کہتے چلے 2 رکعت ہی پڑھ لیتے ہیں۔ آج ہم عجب زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس فرصت موجود ہے، 5 منٹ موجود ہیں تو ہم فوراً فیس بک پہ بیٹھ جائیں گے، آدھا گھنٹہ موجود ہے تو ٹک ٹاک کو کھول لیں گے، اور وقت موجود ہے یوٹیوب کی براؤزنگ کریں گے، اور وقت موجود ہے اخبار کے چند صفحے پڑھ لیں گے، اور وقت موجود ہے چلیں کسی کے ساتھ گپ شپ کر لیتے ہیں، آؤٹنگ ہی کر لیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام ناجائز ہیں، اگر موبائل پہ جائز کام ہو رہے ہیں تو جائز ہے، ناجائز کام ہو رہے ہیں تو ناجائز ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر کبھی یہ بھی شامل کر لیں، وقت ہے 2 نفل ہی پڑھ لیتے ہیں۔ میں کل ہی ایک مجلس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا تھا شاید وہ اس امت کی آخری نسل تھے جو ہمیشہ تہجد پڑھنے والے تھے، اور شاید ہم آخری نسل تھے جنہوں نے اپنے بزرگوں کو ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتے ہوئے، ایک کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، ایسا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا جیسا کہ فرض نمازیں ہوں، اور ان کی زندگی میں کبھی ایک بھی دفعہ تہجد کی نماز رہ گئی تو ان کو سارا دن پریشان دیکھا، مضطرب دیکھا۔ اور ہم نے تو ایسے بزرگوں کو بھی اپنی زندگی میں دیکھا، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے جن کی تہجد رات کے 2 بجے شروع ہو جاتی تھی، 1:30 بجے شروع ہو جاتی تھی، 2:30 بجے شروع ہو جاتی تھی، 2 گھنٹے تہجد میں لگاتے تھے، آدھا گھنٹے دعا، آدھا گھنٹہ وہ دعا کے اندر لگاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جناب سہل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فمن كان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة، وہ جو نماز والے لوگ ہوں گے ان کو جنت کے باب الصلاة سے آوازیں آ رہی ہوں گی۔ اس حدیث میں یہ بھی وضاحت ہے کہ فرشتہ موجود ہوگا جو آواز دیتا ہوگا، یا فلو، اے فلان، نام لے کے کہے گا، اللہ اس کو نام بتائیں گے، نام لے کے کہے گا، تو نمازوں کا بڑا شوقین تھا، تیری زندگی میں نفل بڑے تھے، ہم نے تیرے لیے جنت کا یہ دروازہ کھولا ہوا ہے، اس طرف سے آ جاؤ، ہم تیرے انتظار میں ہیں۔ نماز کا مسئلہ بہت اہم ہے، خصوصاً گرمیوں میں فجر کی نماز کا گھروں میں کیا حال ہے یہ آپ نے جائزہ لینا ہے،
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا کہا کرو اور نماز کے اوپر ڈٹ کے رہا کرو، پابندی کیا کرو، اہتمام کیا کرو۔ آج زندگی میں ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم کونسلنگ بھی کرتے ہیں، مشورے بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہی کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کی پریشانیوں میں ایک علاج یہ بھی شامل کر لیں، جب پریشانی آئے 2 نفل پڑھ لیا کریں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا اہم ترین حصہ تھا نفل ادا کرنا۔ بدر کا میدان سجنے والا ہے تو آپ نفل پڑھ رہے ہیں، خندق کے میدان میں پریشانی ہے تو آپ نفل کا اہتمام کر رہے ہیں۔ جناب ابن عباس کو خبر ملتی ہے بھائی فوت ہو گیا ہے تو آپ نفل شروع کر دیتے ہیں۔ کس موقع پہ مجھے اپنی والدہ محترمہ رحمہ اللہ یاد آئیں، رات کے تقریباً 2 بجے والد محترم کی وفات کی جب ہم نے والدہ کو بتایا کہ ابا جی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، وضو کیا اور 2 نفل پڑھ لیے۔ اس سے حوصلہ ملتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ مضبوطی ملتی ہے، اور عجیب انسان کی کیفیت ہوتی ہے۔ دعوت کے میدانوں میں ہمارے ایک ساتھی تھے، میں درس قرآن دے رہا تھا تو درس قرآن کے دوران ہی ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ یوں لگا جیسے اب اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اور ہم نے کہا کہ آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں بس تھوڑی کوشش کر کے نا مجھے وضو کروا دیں۔ وضو کروایا اور وضو کروانے کے بعد انہوں نے 2 نفل پڑھے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد اتنا اللہ نے ان کو حوصلہ دے دیا کہ ٹیک لگا کے باقی پورا درس قرآن انہوں نے توجہ کے ساتھ سنا۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیجیے، یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے لائٹیں ہیں، یہ جو مائک کے اندر سے آواز آ رہی ہے، یہ جو اے سی سے آپ کو ٹھنڈی ہوا پہنچ رہی ہے، اس سب کا تعلق ایک قوت اور طاقت کے ساتھ ہے، ایک انرجی کے ساتھ ہے، جس کو آپ بجلی کا نام دیتے ہیں، الیکٹریسٹی کا نام دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہوں لیکن ان کا کنیکشن پیچھے سے کاٹ دیا جائے تو یہ کھوکھلی ہو جائیں گی، اور امت مسلمہ کا تعلق اگر اللہ سے اور نماز سے توڑ دیا جائے تو یہ امت کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ دوسرا دروازہ باب الجہاد ہے، باب الجہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دروازوں کے نام ایک حدیث میں اکٹھے ہی بیان کر دیے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا من کان اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نماز کے شوق والے لوگ ہوں گے ان کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اس کا نام باب الصلاۃ ہے۔ اور جو جہاد کا شوق رکھنے والے ہوں گے ان کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ یہ امت کا وہ بھولا ہوا سبق ہے جس کو آج ہم نے مذاق کا نشانہ بنا دیا ہے۔ اللہ کی راہوں میں جہاد کے لیے نکلنا، تلواروں کو اپنے کندھوں پہ رکھنا، تلواروں کے سائے میں جب جان کے لالے پڑے ہوں اللہ کو یاد کرنا، یہ امت کا ایک عظیم ترین ایسا سبق ہے کہ امام کائنات علیہ السلام کی تعلیم سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تلواروں کے سائے جو ہیں ان کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ شارحین نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جب جہاد کے میدان میں ہے اور اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہا ہے اور تلوار کا گویا سایہ اس کے سامنے ہے، یا آج کے انداز میں گولی بارود کا سایہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گولی مجھے لگنے والی ہے، یہ بارود پھٹنے والا ہے، یہ ایسے ہونے ہی والا ہے، تو جب وہ سائے کو دیکھ رہا ہے تو وہ بھاگے نہ اور یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ یوں سمجھے کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، جیسے ہی مجھے موت آئے گی میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ مجاہدین کے لیے، صرف مجاہدین کے لیے جنت کے 100 درجے ہیں۔ جنت کے درجات کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ 8 جو مین انٹریز ہیں، پھر ان کے اندر درجات ہیں۔
ہر بندے کے اپنے اپنے درجات ہیں، اور جو مجاہدین کی جنتیں ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للجنت 100 درجہ اعدها للمجاہدین، اللہ نے جنت کے 100 درجے ایسے بنائے ہوئے ہیں جو اللہ نے صرف مجاہدین کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور ان مجاہدین کے لیے جو اللہ نے جنت بنائی ہوئی ہے ان میں سے ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ جب اللہ نے جہاد کا تذکرہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جہاد کے تذکرے کے انداز انوکھے اور نرالے ہیں۔ ذرا اللہ کے کلام کی ایک آیت سنیے کہ جہاد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به۔ ہر آدمی اپنا سودا بیچتا ہے اور مارکیٹنگ کرتا ہے اس کی کہ میرا یہ سامان ہے، میرا یہ سامان ہے، میرا یہ سامان ہے۔ قرآن مجید کا واحد ایسا مقام یہ ہے کہ جنت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کا اعلان اپنے قرآن کے اندر اللہ کر رہا ہے کہ دیکھو اے اہل ایمان، تم اپنی جانیں اور اپنے مال مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہوں، بشرطے کہ تمہارے جینے کا انداز یہ ہو کہ اللہ کی راہوں میں کسی کو تم کافر کو مار رہے ہو اور کوئی تم میں سے کافر کے ہاتھوں شہید ہو رہا ہو، دیکھو میرا یہ وعدہ جو ہے میں نے قرآن میں بھی کیا ہے، تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، اگر تم میرے ساتھ یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہو، یہ سودا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں مبارک ہو، یہ بڑا قیمتی سودا ہے اور یہی کامیابی کا سودا ہے۔ یاد رکھیے جنت کی خواہش تو فطری چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک باب الجہاد ہے تو انسان جنگ کی خواہش کرتا رہے یا جنگ کو مذاق بنا لے یا اس کے اوپر میمیں بناتا پھرے۔ نہیں، جنگ ایک خطرناک چیز ہوتی ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، گھروں کے ملبے کے ڈھیر بنتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں اجڑ جاتی ہیں، دوبارہ سنبھلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، امام کائنات نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کیا کرو، یہ نہ کہا کرو ٹھیک ہے کرو جنگ، آنے دو جنگ کو، نہیں، تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر دشمن جنگ مسلط کر دے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ڈٹ جایا کرو، پھر ثابت قدمی اختیار کیا کرو۔ آج ہم نے ہر چیز کو مذاق بنا لیا ہے، اور جنگ کو بھی ہم نے ایک مذاق سمجھ لیا ہے، اور جہاد کو بھی ایک مذاق سمجھ لیا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں اور پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، جہاد کے انداز ہر دور کے اندر بدلتے رہے ہیں۔ آج کے دور کے اندر اگر پاکستان کا نیوی کا ایک ہمارا نوجوان بیٹا اور ایک ماں کا بیٹا اور ایک بھائی کا بہن اور ایک نوجوان فوجی اگر وہ کشتی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ایک ایک ہفتہ 10 دن وہ سمندروں کے اندر مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہا ہے اور اس کی نیت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ہے تو وہ ایک مجاہد ہے اور اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے، اس کا مقام ہے۔ اگر ایک سرحد اور مورچے کے اوپر اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کی خاطر اور اس وجہ سے کہ پاکستان اللہ کے دین کے نام پہ کلمے کے بنیاد پہ بننے والا ملک ہے اور ہم نے اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ایک دن کے لیے سرحد کے کسی مورچے کے اوپر ایک دن گزار دینا، پوری دنیا بھی اکٹھی کی جائے تو اللہ کے نزدیک اس مجاہد کا ایک دن پوری دنیا اور دنیا کے خزانوں سے قیمتی ہوتا ہے۔
اگر ایئر فورس کا ایک نوجوان اللہ کی رضا کی خاطر خالص نیت کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ آج کے جہاد میں بہت زیادہ قدر و قیمت تو آپ کی ایئر پاور کی ہوتی ہے اور ایئر فورسز کی ہوتی ہے، اور وہ فضاؤں کے اندر اڑانے بھرتے ہوئے جہازوں کے اندر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اللہ کی راہوں میں اگر نکلا ہوا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ ہم اس کو مجاہد نہ کہیں۔ ہم نے اصطلاحات بدل کے اپنے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اگر ایک ریاست باقاعدہ منظم طریقے سے اللہ کے دین کی خاطر اور اسلامی ملک پاکستان کی حفاظت کی خاطر ان کی افواج اگر اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں اور یہ ہمتیں کر رہے ہیں تو یقیناً جو بھی جہاد کی فضیلتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہماری فوج کے نوجوانوں کو میسر ہیں اور خوشخبریاں ان کے انتظار میں ہیں۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا یہ جو مزاج بن گیا ہے کہ چند ایک لوگوں کی غلطیوں کو اتنا بڑا بنا کے اس پورے ڈپارٹمنٹ کو بدنام کر دینا۔ دو چار مولویوں نے غلطی کی تو علماء کو بدنام کر دیا، دو چار سیاستدانوں نے غلطی کی پوری سیاست کو بدنام کر دیا، دو چار پاکستانیوں نے غلطی کی پورے پاکستان کی عوام کو بدنام کر دیا، کسی ڈوگر جٹ برادری کے دو چار لوگوں نے غلطی کی اس پوری برادری کو بدنام کر کے رکھ دیا، شیخ فیملی کے کسی دو چار لوگوں نے غلطی کی تو اس پوری فیملی کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ نہیں، اہل ایمان انصاف پسند ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی افسر برے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے کے پورے فوج کے نوجوانوں کو اور جہاد کے اس عظیم شعبے کو بدنام کیا جائے یا اس کو مذاق کا نشانہ بنا دیا جائے۔ جو برے ہیں وہ برے ہیں، لیکن وہ نوجوان جو اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، یقیناً وہ ہماری ستائش، ہماری تعریف، ہماری عظمت، ہماری سپورٹ کے مستحق ہیں کہ ہم ان کے لیے جہاد کی وہ آیات جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں اور جو اللہ کے پیغمبر کے فرمودات حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، یقیناً نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر ایک مجاہد کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی ہے اور یہ کہ پاکستان ہمارا اسلامی ملک ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، تو یقیناً وہ ایک ملازمت نہیں کر رہا، وہ اللہ کے نام پہ جہاد کر رہا ہے اور جنت اس کے انتظار میں ہے۔ تیسرا دروازہ جو جنت کا تیسرا دروازہ ہے، اس دروازے کا نام باب الصدقہ ہے۔ باب الصدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں صدقے کا اتنا شوقین ہے کہ جب بھی کوئی چیز دیتا ہے تو جوڑا دیتا ہے، یعنی سنگل صدقہ بھی اللہ کو پسند ہے لیکن اس کو صدقے کا اتنا شوق ہے کہ جو بھی دیتا ہے جوڑا دیتا ہے۔ بکرا صدقہ کیا تو اللہ کی راہ میں 2 دے دیے، جانور صدقہ کیا 2 دیے، غریب کو جوڑا دیا تو 2 کپڑے دے دیے، کسی غریب کو چادر دی تو 2 دے دی، کسی غریب کو سکول کا بیگ ہی لے کے دیا تو 2 لے کے دے دیے، کسی کے لیے اس نے اللہ کی راہ میں انتظام کرنا چاہا پانی کا تو اس نے 2 بور کروا دیے۔ امام کائنات اس حدیث میں جوڑا جوڑا کر کے صدقہ کرنے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، جس میں جنت کے 4 دروازوں کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جوڑا کر کے چیزیں دیتا ہے اس کو جنت کے دروازے سے، باب الصدقہ سے آواز آئے گی، اے اللہ کے بندے میں تیرے انتظار میں ہوں، ادھر سے داخل ہو جاؤ۔ چوتھا دروازہ، اس کا نام اس حدیث کے اندر بیان ہوا باب الریان، سیراب کر دینے والا، پیاس بجھانے والا، بھوک مٹانے والا، انسان کو حشاش بشاش کرنے والا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جن کو نفلی روزوں کا شوق ہوتا ہے، وہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ کبھی سوموار کا روزہ ہے، کبھی جمعرات کا روزہ ہے، کبھی محرم کی 9-10 تاریخ کا روزہ ہے، کبھی ذوالحج کے ابتدائی 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحج تک کا روزہ ہے۔ اس طرح نفلی روزوں کا وہ اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ کبھی شعبان کے روزے ہیں، کبھی ایام 20 کے روزے ہیں، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ ان چاند راتوں کی صبح کے روزے ہیں۔
امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو ایک نفلی روزہ اللہ کی خاطر رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال تک دور کر دیتا ہے۔ تو یہ چوتھا دروازہ باب الریان، اور اس کو آپ باب الصیام بھی کہہ سکتے ہیں، روزوں والا دروازہ ہے۔ باقی 3 دروازے اور ان کے بارے میں کچھ تفصیلات، اور ایک جناب صدیق کا یہ سوال کہ اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، اور وہ جس جنت میں چاہے چلا جائے گا، جہاں چاہے چلا جائے گا، وہ اس کی مرضی ہوگی، ظاہر ہے آ جا بھی سکے گا؟ تو امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہوگا، اور صدیق مجھے امید ہے کہ تو ان میں سے ہوگا۔ تو وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے جنت کو 8 دروازے کھلے ہوں گے؟ آئندہ انشاءاللہ جو جون میں خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اس میں ہم اس موضوع کو مکمل کریں گے، جنت کے باقی دروازوں کے نام بھی، اور وہ لوگ بھی جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کا صحیح معنی میں شوق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔